للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میثاق کو، وعدے کو، جو تورات کے اندر بھی مذکور ہے، اس کو بیان فرمایا جو کہ عمومی تھا۔ پھر ان کی عہد شکنی کو بیان کیا کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے پہلے میثاق کیا کہ ہم یہ معاہدے کرتے ہیں، ہم اس انداز کے ساتھ تورات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ پھر انہوں نے اس وعدے کو توڑا، اس عہد شکنی کو اللہ نے بیان کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر موجود جو یہودی یا اہل کتاب تھے، انہیں بھی رب ذوالجلال نے متنبہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم بھی اپنے بڑوں ہی کی ڈگر کے اوپر اسی انداز کے ساتھ چل رہے ہو، تم بھی ان معاہدوں سے، ان وعدوں سے اعراض کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کی یاد دہانی فرما رہے ہیں۔ دو وعدوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، اور ایک تیسرا وعدہ جس کی طرف اشارہ اللہ پاک نے اس سے اگلی آیت کے اندر فرمایا۔ ان تین وعدوں میں سے دو وعدوں کو تو وہ پورا نہیں کرتے تھے، بار بار توڑ دیتے تھے۔ تیسرا وعدہ جس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر ہے، اس کو وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے اور اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ دو وعدوں کا تذکرہ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ سب سے پہلا کہ قتل ناحق، کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو، تمہارا اہل کتاب ہو یا نہ ہو، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ اور دوسرا، اپنوں کو، اہل کتاب کو جو اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، تو ظلم اور زیادتی کے ساتھ انہیں گھروں سے بے گھر نہ کرو، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ دو ظلم، یہ دو تعدیاں انہیں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو وعدے ان کے ساتھ فرمائے، اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ، میثاق کیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم، اپنوں کا خون، یعنی ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعتاً ہم نے ایسا ہی کیا، یہ وعدے ہم نے کیے، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے اوپر شاہد ہو، گواہ ہو۔ تو یہ دو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد کروائے۔ ایک قتل ناحق کا، کہ قتل ناحق نہیں کریں گے۔ قتل ناحق یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ روز قیامت حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا مقدمہ اسی قتل ناحق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اندر نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جس کی کامل ہوئی اگلے معاملات بھی انشاءاللہ کامل ہوں گے۔ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے بندوں کے حقوق پامال کرنے کے اندر جو سب سے بڑا حق پامال کرنا ہے، جو سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، وہ قتل ناحق ہے۔ اس قتل ناحق کا مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر تو انسان قتل کر کے، جرم کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بچانا ممکن ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے معاملات کے اوپر اس دور کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جلسے جلوسوں کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر، الیکشن کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، لین دین کے، ان کے اندر، زمینوں جائیدادوں کے چکروں کے اندر تھوڑا سا غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے، بھائی بھائی کے اوپر چھری چلا دیتا ہے۔ ہم نے بارہا ایسے کیسے واقعات اخباروں کے اندر پڑھے
میڈیا کے اندر سننے کو ملے کہ باپ نے اپنے سگے حقیقی بیٹے کو غصے کے اندر آ کے قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر، ماں بیٹی کو ذبح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بیٹی ماں کو، تو یہ رشتے ناطے بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ غصے اس لیول کو پہنچ چکے ہیں، جذبات اس لیول کو پہنچ چکے ہیں۔ آج مکھی اور مچھر وغیرہ مارنا تو مشکل ہے، لیکن بندہ مارنا اتنا آسان ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر بندہ یہ جرم کرنے کے لیے 100% اپنے ذہن کو بنا کے بیٹھا کہ میرے ساتھ اس نے یہ پنگا لیا تو میں نے اس کے ساتھ یہ کر دینا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ روز قیامت سب سے پہلے اس معاملے کو اللہ کی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم وکیلوں کو خرید سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہم ججوں تک کو خرید کے اپنے آپ کو بری کروا سکتے ہیں، جھوٹے گواہ بنا کے عدالت کے اندر پیش کر سکتے ہیں، ظاہر حال کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، شاید ہم بری ہو جائیں، شاید دنیا کی عدالت سے ہم لوگ بچ جائیں، لیکن رب ذوالجلال کی عدالت کے اندر سے تو بچنا ناممکن ہے۔ وہ تو ایسی عدالت ہے جہاں پہ انصاف ہی انصاف ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر وہ جرم، وہ گناہ جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، شرک کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، ایک بندہ ہماری مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہو، دل کے اندر دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کے بیٹھا ہوا ہو، وہ بتوں سے مورتیوں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہو، شرک کا مرتکب ہو، ہماری مجلس کے اندر بیٹھا ہو، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھے، ہمارے ساتھ دعائیں کرے، سب کچھ کرے، لیکن ہم اس کی شرک کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ عمل نہ کرے۔ کوئی ایسا فرسودہ عمل کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا، ہم اس کو متنبع کریں گے، کیوں کہ شرک کا تعلق عقیدے نظریے سوچ کے ساتھ ہے، اور عقیدے نظریے سوچ کو انسان نہیں دیکھتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا، تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس رب کی جو میرا رب ہے، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انظر، کہ اس کی طرف توجہ کرو، لوگوں کو خطاب کی جگہ اس کو دیکھو، غور کے ساتھ اس کو دیکھو کہ کیف کذبوا علی انفسہم، کہ وہ کس انداز کے ساتھ اپنے اوپر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس کے اندر وہ جب جھوٹ بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی انسانیت کو مخاطب کر کے کہیں گے انظر، کس کو دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح اپنے آپ کے اوپر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بیتوں کو جانتے، اس مجلس کے اندر جھوٹ تو چل ہی نہیں سکتا، جھوٹے گواہوں والا معاملہ بھی پیش کیا نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر کسی کی خرید و فروخت والا معاملہ چل ہی نہیں سکتا، تو اس عدالت کے اندر بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی پوری کی پوری کرنی چاہیے۔ حقوق العباد کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، اور سب سے بڑی کوتاہی ناحق قتل کر دینا، اس جرم کے ارتکاب سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہود اہل کتاب کے اندر یہ جرم کثرت کے ساتھ پایا جاتا تھا، کس انداز کے ساتھ وہ کرتے تھے اگلی آیت کے اندر تفصیل آ رہی ہے، میں بتلاتا ہوں۔ اور دوسرا جرم، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ نے اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ وہ کون سے؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، کہ تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ ان کی بھی عادت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کالا قانون تھا۔ ایک بندہ محنت کر کے مشقت کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنا لے، اپنا باغیچہ قائم کر دے، اپنی کوئی تھوڑی سی جائیداد بنا لے، تو جس کا زور چلتا تھا وہ آتا تھا، اس کو وہاں سے اٹھاتا، نکال کے باہر کر دیتا، اور اس کے گھر کے اوپر قابض کی حیثیت سے بیٹھ جاتا۔ یہ اس دور سے یہودیوں کی فطرت، یہودیوں کے اندر، اہل کتاب کے اندر، یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے اندر ان کی حسنت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ اسی دور سے وہ اس معاہدے کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں، قتل نہ کرنے کا معاہدہ کیا، اس معاہدے کو توڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج کے دور تک ان کے اندر یہ حسرت پائی جا رہی ہے۔ فلسطین کے اندر فلسطینیوں کے اپنے بنائے ہوئے مکانات، ان کے اپنے بنائے ہوئے باغات، ان کے اپنی بنائی ہوئی فیکٹریاں، کارخانے، ان کے اوپر زبردستی آ کے یہ قابض کی حیثیت سے بیٹھ کے ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا۔ وہ آج تک خیموں کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان کی اپنی بنائی ہوئی بسیں، اپنی بنائی ہوئی چیزیں، ان کے اندر ان کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ زبردستی قابض بن کے بیٹھ کے پھر دنیا والوں کے سامنے اپنے اسرائیل کا نقشہ بٹھوا کے ان کے سامنے اور اس کو تسلیم کرنے کی درخواستیں کر رہے ہیں کہ فلاں ملک بھی ہمارے ملک کو تسلیم کر لے، فلاں بھی تسلیم کر لے۔ گویا یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے صدیوں پہلے ہم لوگوں سے معاہدہ کیا تھا، ہم اس معاہدے کو توڑ کے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، لوگ ہماری حمایت کر کے ہمیں تسلیم کر رہے ہیں، ہمارے جرم کو جرم نہ کہیں، ہم اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لوگوں کو تسلیم کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کچھ ہمارے اسلامی ممالک نے بھی یورپ کے زیر اثر آ کے اس بات کو تسلیم کر دیا، حالانکہ یہ بات سراسر باطل اور غلط ہے، نہ اس کا کوئی وجود تھا، نہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلت کا نشان بنایا، آئندہ کے اندر بھی انشاءاللہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو یہ دو معاہدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے اور فرمایا
ثم اقررتم، تم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہو، وانتم تشہدون، تم اس بات کے اوپر گواہ بھی ہو کہ یہ معاہدے تم اللہ کے ساتھ کر چکے ہو۔ پھر ان کے توڑنے کا ذکر اللہ نے کیا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی لوگ تھے، اہل کتاب کو خطاب ہے، پھر تم ہی لوگ تھے، تقتلون انفسکم، قتل کرتے تھے تم، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو تم قتل کرتے تھے، وتخرجون اور تم نکالتے تھے، فریقاً ایک گروہ کو، منکم جو تم ہی میں سے تھا، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے تم ان کو نکالتے تھے۔ پھر فرمایا نہ صرف نکالتے تھے بلکہ تظاہرون ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے، علیہم ان کے اوپر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان زیادتی کے ساتھ۔ اسم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنا، اور عدوان کہتے ہیں بندوں کے حقوق پامال کر کے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی توڑتے تھے کہ اللہ پاک سے یہ معاہدہ کر چکے کہ ہم قتل و غارت گری بھی نہیں کریں گے، اور یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ دونوں معاہدے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی وہ توڑتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان جن بندوں کو گھروں سے نکال کے ان کو بے گھر کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی وہ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے دو لفظ استعمال فرمائے، بالاسم والعدوان، اللہ کی نافرمانی بھی اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنا بھی، تم گناہ کا ارتکاب بھی کر رہے اور حدود سے تجاوز کر کے بندوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے تھے۔ پھر تیسرا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا، اس کا تذکرہ تو اللہ پاک نے صراحتاً نہیں فرمایا، لیکن اس وعدے کو وہ پورا کر رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی اس وعدے کو پورا کرنے کو بیان فرمایا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آ جاتے تمہارے پاس قیدی، یہ قیدی انہی کی وجہ سے، بے گھر ہونے کی وجہ سے یا ظلم زیادتی کی وجہ سے، اگر ان کے ساتھ جنگیں ہوتی تو ان کو بے گھر کر دیتے، دوسری شہروں کے اندر یہ چلے جاتے یا قیدی بن کے آ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قیدیوں کے بارے میں فرمانا جو انہی میں سے تھے لیکن ان کی ظلم زیادتی کا نشانہ بن کے کچھ قیدی بنے، کچھ گھروں سے بے گھر ہوئے، کچھ جلا وطن ہوئے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو جو معاہدہ تیسرا کیا تھا وہ یہ تھا کہ تمہارے پاس تمہارے ہی اپنے کوئی قیدی بن کے آئیں تو تم نے ان کو چھڑانا ہے، تو ان کو چھڑانا اپنی انا کا مسئلہ سمجھتے تھے، چہ جائے کہ وہ قیدی بنا ہے انہی کی وجہ سے، وہ جلا وطن ہوا ہے انہی کی وجہ سے، لیکن اس کو چھڑوانا، اس کو قید سے آزاد کروانا، یہ بھی اللہ پاک کا ان کے لیے ایک وعدہ تھا، ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر وہ ضرور عمل پیرا ہوتے تھے۔ پہلے دو وعدوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، پہلے دو وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے انہی کے اپنے بندے گھروں سے بے گھر ہوتے، قیدی بن جاتے اور دوسری شہروں کے اندر جلا وطن ہو کے چلے جاتے، لیکن پھر یہ پیسے دے کے چندے جمع کرتے اور کچھ مال ہڑپ کر جاتے، کچھ ان کے وڈیروں ان میں سے چندے جمع کرنے کے بعد اسی کو فدیے کے طور پہ ادا کرتے اور اپنے قیدیوں کو آزاد کروا لیتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب تمہارے پاس قیدی تمہارے بن کے آ جائیں، تفادون، تم ان کا فدیہ دو، فدیہ دے کے ان کو آزاد کرو، تم اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چہ جائے کہ وہ عمل کر رہے تھے، لیکن پہلے دو حکموں کو توڑنے کے بعد تیسرے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو رہے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز ان کو اپنی انا کا مسئلہ لگتا تھا کہ ہمارا اہل کتاب ہو، قید کے اندر جائے، ہم اس کو آزاد نہ کروائیں، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو انا سے بچانے کے لیے، اپنی ناک کٹنے سے بچانے کے لیے وہ اس قسم کا معاملہ کر دیتے تھے، پھر فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یأتوکم اسارا، اگر تمہارے پاس قیدی بن کے آ جائیں تو فادون، تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو بیان فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام ہے تمہارے لیے، علیکم تمہارے اوپر اخراجہم، ان کو نکالنا بھی تمہارے اوپر حرام تھا۔ اس جرم کا ارتکاب تو تم کر رہے تھے، لیکن ان کو آزاد کرانا تمہارے ذمہ ضروری تھا، لیکن ان کو آزاد کروا کے فخر بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بیان کیا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کا تم انکار کرتے ہو۔ یعنی اللہ پاک کے حکم جو تورات کے اندر موجود ہیں، جو تمہارے دل کے اندر آئے تم اس کو مان کے اس کا اقرار کرو، اور جو تمہارے دل کے اندر دل کو نہ لگے، تمہارے رسم و رواج کے مخالف ہو، تمہاری سوچوں کے مخالف ہو، تم اس کا انکار کرتے چلے جاؤ، یہ تو دین نہیں۔ تو وہ عادت تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو یہاں پہ بیان فرمایا اور ساتھ بیان کیا فما جزاء، بس کوئی بدلہ نہیں، میں یفعل، اس بندے کے لیے، کس کے لیے، ذالک منکم، جو یہ سارے کے سارے کرتوت کرتا ہے تم میں سے، یعنی لوگوں کو بے گھر بھی کرتا ہے، قتل و غارت گری بھی کرتا ہے، پھر آزاد کروا کے فخر بھی کرتا ہے ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جو معاملات کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں الا خزیٌ، اس کے لیے نہیں ہے مگر رسوائی، خزیٌ کہتے ہیں رسوائی کو، اس کے لیے رسوائی ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، کوئی شدید قسم کا عذاب بھی دیا جائے گا، دنیا کے اندر رسوائی کی زندگی اور آخرت کے اندر عذاب بھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان دو آیات کے اندر یہود کے ساتھ کی جانے 3 وعدوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، ان میں سے 2 کو وہ پورا کرتے، دو کو بار بار توڑ دیتے، ایک کو وہ پورا کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ حقیقت کے اندر یہ پورے کا پوری 2 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر یہودیوں کی فطرت اور عادت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے نازل فرمائی کہ یہودی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تھے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت نہیں فرمائی۔ مدینہ کے اندر 2 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا حضرج۔ یہ 2 بڑے قبیلے مدینہ المنورہ کے اندر آباد تھے، یہ یہود اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ انہی 2 قبیلوں میں سے اکثر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے انصار مہاجرین بنے تھے، لیکن یہ دائرہ اسلام کے اندر آنے سے پہلے یہ اوس حضرج 2 بڑے قبیلے تھے، لیکن اکثر ان کی آپس کے اندر جنگ و جدال لگا رہتا تھا، ایک دوسرے کو زیر کرنا یہ زمانہ جاہلیت کا طور طریقہ تو ان کی فطرت تھی کہ ہم دوسرے کو زیر کر کے خود فخر محسوس کریں کہ ہم بڑے ہیں، تو یہ سوچ ان لوگوں کی تھی، لہٰذا اوس اور حضرج والے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں رہتے تھے۔ تو اسی مدینہ المنورہ کے اندر یہ یہودیوں کے بھی کچھ قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ کچھ قبیلے ان کے بھی آباد تھے۔ یہودیوں کی فطرت شروع ہی سے چال بازی کی تھی، چاپلوسی کی تھی، اب بھی ان کے اندر وہی والی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان یہودیوں میں سے ایک گروہ نے، بنی قریظہ والے اوس والوں کے حامی بن گئے اور بنی نذیر والے وہ حضرج والوں کے حامی اور حمایتی بن گئے۔ جب یہودیوں کے ایک گروہ کا حمایتی دوسرے گروہ کا حمایتی، جب ان کا آپس میں جنگ و جدال ہوتا، لڑائی ہوتی، تو ظاہر بات ہے یہودی جو حمایت کر رہے ہیں، حمایت کے اندر اپنے ساتھی کا ساتھ دیتے، جنگوں کے اندر وہ بھی شریک ہوتے۔ جب جنگوں کے اندر شریک ہوتے تو اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے کا امن سمن ہوتا، مقابلہ ہوتا، اس کے اندر وہ لڑائیاں بھی ہوتی، جنگیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو زیر کیا جاتا، کچھ ملک بدر ہوتے، کچھ قتل ہوتے، کچھ کیا ہوتا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بار بار توڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کو ملک بدر کر کے، ایک دوسرے کو قیدی بنوا کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والی آیات نازل فرمائیں کہ یہ معاہدے تمہارے بڑوں کے ساتھ پہلے ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود یہ یہودی اسی سوچ، اسی فطرت کے اوپر آج تک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کو دوبارہ آشکارا فرمایا۔ تو یہ تیسرا جو معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، تو یہ جب قیدی بنا دی جاتی ہے، جلا وطن کر دیے جاتے ہیں، تو پھر قیدی بن کے جب یہ لوگ آتے ہیں، یہود ہی، اہل کتاب ہی، تو دوسرے یہودی جن کی وجہ سے یہ جلا وطن ہوئی، جن کی وجہ سے یہ قیدی بنے، یہ چندے جمع کرتے، چندے جمع کر کے ان کی فدیہ دے کے ان کو آزاد کروا لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت کو آشکارا فرمایا کہ چندہ دے کے، اس کو فدیہ دے کے آزاد کروا رہے ہو، لیکن تم ہی تو ہو جو تمہارے اوپر میں نے ان کو باہر نکالنا، ان کو جلا وطن کرنا، گھروں سے بے گھر کرنا، ان کو قتل کرنا حرام کے اس جرم کا ارتکاب بھی تم کر رہے ہو۔ کیا آدھی کتاب کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، آدھی کے اوپر نہیں رکھتے؟ اور فدیہ دے کے آزاد کروانا یہ ان کا اتنا پسندیدہ مشغلہ تھا کہ اگر حالات نہ بھی ہوں، تنگی بھی آ جائے، تب بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے اندر یہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے اندر آپ نے ایران کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی، ایران کے ساتھ مقابلہ ہوا، ایران کے مجوسیوں کے ساتھ۔ تو مجوسیوں کے ہم نوا بنے اس وقت ایران کے اندر موجود یہودی، یہ یہودی اور مجوسیوں کے ہم نوا بنے، مسلمانوں کے مقابلے کے اندر آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایران کو شکست ہوئی، شکست فائز سے دوچار ہوئے، تو یہودی بھی ظاہر بات ہے شکست ان کو بھی ہوئی، تو ان کی بھی کچھ لوگ قید کے اندر آئے، کچھ مارے گئے، کچھ قتل ہوئے۔ تو ان میں جو لونڈیاں یا غلام بن کے آئے، تو ان میں سے ایک لونڈی سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو خود جہاد کے اندر شریک تھے، پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کو جو کہ مال غنیمت کے اندر آئی تھی، آپ نے ان کو خرید لیا، اپنی ملکیت کے اندر لے، 900 درہم اس وقت اس کے ادا کیے اور اس کو اپنی ملکیت میں لے آئے، 900 درہم کی خریدی۔ پھر جنگ جب ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن سلام اور باقی صحابہ کرام جو مجاہدین تھے، جو کوفہ کے اندر تھے، وہ کوفہ کے اندر آئے، جو مکہ مدینے کے تھے وہاں پہ چلے گئے، تو آپ کوفہ کے اندر تشریف لے آئے حضرت عبداللہ بن سلام۔ تو کوفہ کے اندر اس وقت ایک مشہور و معروف یہودی سردار تھا جس کا نام راس الجالود تھا۔ راس الجالود کے سامنے آپ تشریف لے گئے، آپ کی پہچان تو وہ شروع میں نہ کر سکا، پھر آپ نے اس کے سامنے یہ بات عرض کی کہ یہ اہل کتاب یہودیہ ایک لونڈی ہے جو میں نے خریدی ہے 900 درہم کی، اب میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو خرید کے آزاد کر لیں۔
لیکن میں اس کو 4000 درہم سے کم کے اندر نہیں دوں گا۔ تو راس الجالوت اسی سوچ کو رکھتے ہوئے کہ میں فدیہ دے کے اس کو آزاد کرواؤں، وہ چاہتا تو تھا لیکن قیمت بہت زیادہ تھی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے کان کے اندر یہی والی آیت پڑھی کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کہ جب تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں تم ان کا فدیہ دے کے آزاد کرتے ہو۔ یہی والی آیت میں نوان اسی طرح تورات کے اندر بھی موجود تھی، تو آپ نے اس کے کان کے اندر وہ آیت پڑھی تو اس راس الجالوت یہودی نے کہا لگتا یہ ہے کہ آپ عبداللہ بن سلام ہو جو مسلمان ہو چکے، عبداللہ بن سلام ہو، کیونکہ ان احکامات کا تورات کے احکامات کا اسی کو پتہ تھا، تو مجھے لگتا ہے آپ وہ، تو آپ نے فرمایا میں تو وہی ہوں۔ تو پھر وہ یہودی اپنے انا کے مسئلے کو برقرار رکھنے کے لیے مجبور ہو گیا اور اس نے مشکل سے جس انداز سے بھی کیے 4000 درہم آپ کو دے دیے اور لونڈی آپ سے خرید کے آزاد کر دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو معاملے کو پورا ہو جانے کے بعد 2000 اس کو پھر واپس کر دی، انسانیت کے ناطے سے ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، آپ نے 2000 اس کو واپس کر دی۔ لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حالات ان کی جیسے بھی ہوں اپنی ناک کٹنے سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کے معاملے کو کر دیا کرتے تھے۔ اگر ان 2 آیات کے پس منظر کو دیکھا جائے، معاملات کو دیکھا جائے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہودیوں کا جو فطرت اور خلاصہ تھا اللہ پاک نے ان 2 آیات کے اندر بیان کیا، وہ کیا تھا کہ جو آیات یا جو احکامات ان کے دل کو لگتے تھے، ان کی سوچ کے مطابق ہوتے تھے، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جاتے تھے، لیکن جو ان کو اچھے نہیں لگتے، جو ان کی رسم و رواج کے درمیان رکاوٹ بنتے، ان کی دنیا کمانے کے اندر رکاوٹ بن جاتے، تو اس کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر یہود کی یہ فطرت تھی اور اللہ پاک کو بڑی ناپسند آئی اور صدیوں پہلے اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو بار بار دہرایا، تو اگر ہم اسی نقشے کو اپنے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر فٹ کریں تو ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے اندر بھی 100% وہی والی خصلتیں موجود ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو قرآن کریم کے حکم کو سنے اور اس کے بعد اس کی چاہت اس کے مد مقابل ہو، اس کے خلاف ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کو سنے، اس کا رسم و رواج اس سنت کے خلاف ہو، غمیوں کے اندر ہو، خوشیوں کے اندر ہو، تو ہم اپنی رسم و رواجوں کو، اپنی سوچوں کو قربان کر دیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں، ہم ان احکامات کے اندر تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وراثت کے معاملات کو دیکھا جائے تو وراثت کے معاملات کے اندر ہم بہنوں کے، ماؤں کے، اپنی عورتوں کے حقوق جو وراثت نے بتلائے ہم ان کو نکالنے کی کوشش میں ہیں، نہیں نکلتے، شروع ہی سے والد کو مجبور کیے ہوئے کہ آپ نام کے اوپر کرنے سے، اس کے اوپر نام کے اوپر، تاکہ وہ وراثت سے نکل جائیں۔ اگر نہیں کر سکا، اس طرح چلا گیا، پھر بہنوں کی منتیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ اس کے تھوڑے سے پیسے لے لیں انعام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں انہیں ہم پس پش ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی سوچوں کی وجہ سے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، کہ ہمارے والد کی جائیداد باہر کسی خاندان میں نہ جائے، بیٹوں ہی کے اندر موجود رہے۔ اسی طرح طلاق، عتاق، نکاح کے مسائل کو دیکھ لیں، 20 ایسے مسائل مجھ سے پوچھے گئے جس کے اندر وہ بندہ کہنے والا کہتے ہیں میں نے جذبات کے اندر 3 طلاقیں دے دی۔ اب 3 طلاقیں دے دی، شریعت مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر متفق کا تمام کے تمام مذاہب جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، چاہے وہ شافعی مسلک ہیں، چاہے وہ حنفی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے وہ مالکی، تمام کے تمام کے نزدیک 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تینوں کی تینوں واقع ہو جاتی۔ لیکن واقع ہو جانے کے بعد اب ان کو رد کرنے کے لیے مختلف علماء کے پاس جائیں گے کہ ہمیں فتویٰ دے دیں، خصوصیت کے ساتھ غیر مقلدین اس قسم کے فتاوی جات جاری کرتے ان کے پاس چلے جائیں گے اور فتویٰ لے کے پھر اس حرام بیوی کو جو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے اس کو پھر گھر میں لا کے بسایا ہوا ہے۔ اور 20 ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو 3 طلاقیں دینے کے بعد اہل سنت کے ساتھ، حنفی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بھی گھروں کے اندر ناجائز بیویوں کو رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ فتویٰ آپ کو مل بھی جائے تو اس فتوے کی روح سے تو وہ چیز آپ کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہوتی، وہ تو پھر بھی آپ کے لیے حرام ہی حرام ہے۔ اگر آپ اپنی سوچوں کے مطابق دین کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو فتنہ فساد ہوگا۔ جب تاریخی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انگریز پاک ہندوستان کے اوپر مسلط ہوئے تھے، ان کے پاس اقتدار آیا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے پوچھا تھا کہ آپ وراثت کے معاملات میں، باقی معاملات میں اپنی شریعت کو فالو کریں گے یا اپنے رسم و رواج کو فالو کریں گے؟ تو اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے تحریراً یہ بات لکھ کے دی تھی کہ ہم اپنے رسم و رواج کو فالو کرنے کے اندر زیادہ خوش ہیں، لہٰذا ہم شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کو فالو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے سخت ہے۔ تو اس دور کے ہمارے بڑوں کی بھی سوچیں یہی تھی، آج ہم لوگوں کی بھی سوچیں یہی ہیں۔ جہاد جیسے معاملات کی طرف ہم جانا تو دور کی بات، اس کے مسائل کو چھیڑا جائے تب بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ اس بحث کو نہ چھیڑیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے اندر 1 مرتبہ حج فرمایا اور 27 مرتبہ حضور علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے، 27 مرتبہ جس عمل کو کیے وہ والا عمل اگر ہمارے میں سے کوئی اٹھ کے کشمیر کے اندر جا کے اس معاملے کو زندہ کرتا ہے، فلسطین کے اندر جا کے زندہ کرتا ہے، ہم اس کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس سے ہمیں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کا رکن ادا کیا، ہمارے حاجی سال کے اندر جا کے حج کر کے آ جائیں، ہم اس کو حاجی صاحب کہہ کے خطاب کریں تو اس کو بڑا عزت اکرام دینا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو جہاد کو زندہ کر رہے ہیں، اس معاملے کو زندہ اس کو بھی عزت دینی چاہیے. لیکن ہم اس کو دہشت گرد کا لقب دے کے اس سے نفرت دنیا والوں کی دماغوں کے اندر بٹھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی الہ کلمۃ اللہ کو زندہ کرنے کی کوشش میں جو صحیح طریقہ کار کے مطابق وہ والا. ہم یہاں پہ اٹھ کے فائرنگ شروع کرتے ہیں فلاں کو مارو، یہ تو جہاد نہیں ہے. لیکن صحیح طریقہ کار کے مطابق مسلمانوں کا کلمہ، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا، ملکوں کا دفاع کرنا، یہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ برحق ہے. اور قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زندہ رہے گا. اگر اللہ پاک توفیق دے تو اس کے اندر شریک ہو سکتے ہوں، نہیں ہو سکتے مالی خدمات کریں، نہیں ہو سکتی، کم از کم دعاؤں کے اندر ان مجاہدین کو یاد کر لیا کریں، اللہ پاک ان کی مدد اور نصرت فرمائے. اور یہ یہود کی جو فطرت تھی، ہم اس نقشے کو اپنے اوپر فٹ کریں تو ہمیں بھی وہی والے تاثرات اپنے اندر بھی نظر آئیں گے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے کہ یہود یہ چیز کرتے تھے دنیاوی فائدوں کے لیے، تو آخرت کو بیچ ڈالا دنیاوی فائدے کے لیے. اولئک الذین اشتروا الحیات، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی ظاہری سی تھوڑے سے فائدے کو، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو لیے عذاب کا انتخاب فرمایا فلا یخفف عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں فرمائے گا، ان کو کم نہیں کرے گا. وہ عذاب اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح کہ وہ ہے. ولا هم ينصرون، اس طرح کے ظلم اور تعدیاں کرنے والوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود کی اس فطرت سے جو صدیوں پہلے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نکیر فرمائی تھی، اور آج تک ان کی وہی والی فطرت چلی آ رہی ہے. ہم ان کے رسم و رواجوں کے اندر ڈوبے ہوئے، ہمارے غموں کے اندر، ہماری خوشیوں کے اندر انہی کے سارے طریقہ کار ہیں، انہی کی چیزیں کھانے پینے کی تمام. اب بائی کارڈ کے دینا ہے، بائی کارڈ کا رول کا، تو جو بھی اچھی چیز ہے تو وہ انہی کی نظر آتی ہے. جو بھی اچھی چیز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بڑی پائیدار ہے، بڑی بہترین ہے، نیسلے کی چیز ہے، نیسلے ہے، فلاں فلاں، تو وہ ساری کی ساری دیکھی جائے تو انہی کی. تو ہم چیزیں بھی انہی کی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے رسم و رواج، خوشیوں کے اندر مہندی کی رسموں کو دیکھ لیں، باقی رسومات کو دیکھ لیں، وہ انہی کی رسومات ہیں. اور غموں کے اندر بھی جمراتوں کو دیکھ لیں، چالیسووں کو دیکھ لیں، یہ سارے کی سارے انہی کی طور طریقے ہم لوگوں کے اندر ہیں. ہمارے دل و دماغ کے اندر وہی والے جذبات بھی بنے ہوئے، ایسی فطرت ان لوگوں کی بن چکی، مسخ ہو چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو فطرت صحیح بنانے کی اور شریعت محمد رسول اللہ کے خود کو تابع کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا حضرات نے سنا، اس کے اوپر اللہ پاک